جو موضوع تھا کہ ہم اس وقت کون سی عبادت کریں، غیبت کبریٰ میں جب ہمارے امام غیبت میں ہیں، افضل ترین عبادت کیا ہے؟ فرمایا امام کا انتظار، مگر زبانی نہ ہو، صرف قلبی نہ ہو، عمل سے انتظار۔ تو عمل سے افضل ترین انتظار کیا ہے؟ کہ اگر ہم چند لوگوں کو مسلمان بنا دیں، مومن بنا دیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم لائق ہو جاتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سے راضی ہو جائے اور امام پاک کی ہمیں زیارت نصیب ہو۔ یا جن لوگوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نیت یہ کر لیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں تاکہ ہم میاں بیوی مل کر ایک روحانی رستہ اختیار کریں۔ ہمارا شادی کا مقصد حسن نہ ہو، جوانی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، شہرت نہ ہو، بلکہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں دور ہو جائیں، پرفیکشن یعنی کمال حاصل کریں، اور ہدف، مقصد، گول مولا کی زیارت ہو۔ اور اس کے بعد جو ہمیں اولاد اللہ پاک دے، وہ ایسی اولاد دے کہ وہ 313 اصحاب امام زمانہ میں شامل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وسلم۔ یہ دو نیتیں عظیم الشان نیتیں ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر ایک انسان کو آپ نے ہدایت دی تو دنیا تو کہے گی آپ نے ایک کو ہدایت دی، مگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے 7 ارب لوگوں کو ہدایت دی، پوری دنیا کو ہدایت دی۔ خدا اجر اتنا عظیم عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، پھر میں نے عرض کیا تھا کہ کیسے مقصد میں کامیابی ہو، کیا چیزیں، 3 چیزیں میں نے بار بار تکرار کی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں امام پاک کی خدمت میں پہنچے، اگر ہم چاہتے ہیں ایسے بچے پیدا ہوں جو 313 اصحاب میں شامل ہو، کم سے کم 3 چیزوں کا آغاز کریں۔ ہمیشہ وضو میں رہیں۔ وضو کے بہت سارے فوائد ہیں، آپ 10 سال جوان تر نظر آئیں گے اگر آپ ہمیشہ وضو رہیں۔ اور ایک بڑی اچھی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، شاید میں نے نہیں بتائی ہو یہاں پر، کہ خدا خود فرماتا ہے اے میرے بندے، جب تو وضو نہیں کرتا ہے نا تو تو مجھ سے وفا نہیں کرتا، جفا کرتا ہے، کیونکہ تو میرا محب نہیں، تو میرا عاشق نہیں، تو میرے اپنا ہاتھ میرے نام کو بھی نہیں لگا سکتا، یعنی مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے۔ وضو کے بغیر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں قرآن کو؟ نہیں۔ اللہ کے نام کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، گناہ ہے۔ یعنی تو میری محبت نہیں چاہتا ہے، تو مجھ سے دور، مجھ سے وفا نہیں کی۔ تو چلو اب اس نے وضو کر لیا، پروردگار کہتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اگر میرے بندے تو نے وضو کر لیا لیکن اب تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اب نماز میں کیا دیر ہے؟ وضو میں رکا، بھائی کون وضو کرے، ٹھنڈی ہے، فلاں تو انسان سست ہو جاتا ہے۔ اب وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، شکرانے کی نماز پڑھ لے، توبہ کی نماز پڑھ لے، والدین کی نماز پڑھ لے، کتنی 200 نمازیں ہیں، وہ ایک نماز پڑھ دے، جعفر طیار نماز پڑھ دے، سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی نماز پڑھ لے۔ اگر تو نے نماز نہیں پڑھی تب تو مجھ سے وفا نہیں کرتا، جفا کرتا۔ کیونکہ اب نماز بھی پڑھ لی، بندے نے وضو بھی کر لیا، نماز۔ اب پھر دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے، اس کا نتیجہ بہت خوبصورت ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ تو نے وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، لیکن اگر تو نے دعا نہیں مانگی، میں کوئی تیری نماز کا محتاج ہوں؟ میں تو تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، بہانا چاہتا ہوں۔ اگر تو دعا نہ مانگے تب بھی تو نے مجھ سے وفا نہیں کی، تو نے مجھ سے جفا کی۔ اب نتیجہ سنیے، پروردگار فرماتا ہے اگر ایک مومن وضو بھی کرے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگے، اب اگر میں اللہ اس کی دعا قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی، میں سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہوں۔ عزیز، وضو کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں۔ وضو۔ دوسری چیز دائم الذکر، ہمیشہ کسی نہ کسی اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ فائدہ ہے دنیا کا، آخرت کا، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، کبھی ڈریں گے نہیں، کبھی خوف نہیں کھائیں گے، کبھی پریشان نہ ہوں گے۔ ذکر کے فائدے بہت زیادہ ہیں، مگر کون سا ذکر؟ جو حضور قلب کے ساتھ ہو، جس ذکر کے سے کہ نتیجہ ہے نا کہ واقع میں صحیح ذکر، ایک زبانی ذکر اس کا ثواب ہے، مگر مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ۔ مقصد ہے امام زمانہ کی زیارت، مقصد ہے 313 میں میرا بچہ شامل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، وہ کون سا ذکر ہے؟ صرف زبانی ذکر نہیں، صرف قلبی ذکر نہیں، ذکر وہ جو قلبی بھی ہو، زبانی بھی ہو،
عملی بھی ہو، اس کا ثمر ہے۔ کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ میں حقیقی ذکر کر رہا ہوں جو مجھے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچائے گا؟ جی ہاں، وہ حقیقی ذکر کا امتحان کریں۔ جب حقیقی ذکر کریں گے تو ہمارے اندر ادب آ جائے گا، با ادب ہو جائیں گے۔ اگر حقیقی ذکر کر رہے ہیں یعنی پھر ہم خود کو خدا کے دربار میں سمجھ رہے ہیں، پھر ہم کبھی غصہ نہیں کر سکتے، کبھی گالی نہیں دے سکتے، کبھی ہماری آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ مقدس اردبیلی 40 سال اس ذکر حقیقی میں شامل رہے، مشغول رہے، کبھی نوکر پہ ان کی آواز اونچی نہیں ہوئی، کبھی بیوی کو نہیں ڈانٹا، کبھی بچے کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھتے تھے۔ یہ تو چلیے چھوڑیے، 40 سال کبھی پاؤں سیدھے کر کے نہیں سوئے۔ گناہ ہے؟ نہیں۔ مکروہ ہے؟ نہیں۔ مگر ذکر خدا کی لذت پاؤں سیدھے کرنے کی لذت سے اسے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ پاؤں سیدھے کیوں نہیں کیے؟ کہ میں خدا کے حضور میں بے ادبی ہو جائے۔ بزرگ بیٹھے، آپ پاؤں سیدھے کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، 40 سال پاؤں سیدھے نہیں کیے۔ اب سکرات کا وقت تھا نا، چاروں طرف شاگرد تھے کہ دیکھیں کچھ کہہ رہے ہیں استاد، دیکھا اللہ سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے میرے اللہ تو گواہ ہے، 40 سال میں پاؤں سیدھا کر کے بھی نہیں سویا، کیونکہ میں سمجھا تیرے حضور میں بے ادبی ہو جائے گی، لیکن اب تیرا حکم ہے نا، میت کے پاؤں سیدھے کرو، موت کے وقت سیدھے کرو، سکرات کے وقت سیدھے کرو۔ اب کیونکہ تیرا حکم ہے، اس لیے پروردگار معذرت کے ساتھ میں پاؤں سیدھے کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ حقیقی ذکر وہ ہے جو شخص پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، اس قدر خدا کا حضور اس کے دماغ پہ غالب ہے، تو وہ گناہ کیسے کرے؟ گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لہذا حقیقی ذکر وہ ہے جو ہمیں گناہ سے بچا دے۔ گناہ تب ہم کرتے ہیں جب ہم غافل ہو جاتے ہیں، تو جب یہ ذکر کریں گے جو حقیقی ذکر ہے تو یقیناً مولا کی زیادت نصیب ہوگی، یقیناً ہمارے بچے کیا ہوں گے؟ 313 میں شامل ہوں گے۔ اور تیسری چیز وہ کیوں میں نے بتائی کہ دائم الوضو، دائم الذکر، دائم الصوم، کیونکہ ممکن ہے ایک شخص کو استاد ملے اس علم عرفان میں، ممکن ہے نہ ملے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آدھی عمر بھی انسان کی خرچ ہو جائے کہ استاد کامل ملے۔ استاد کامل کون ہے؟ جس کے حضور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں بھی ہوں وہ استاد آپ کو دیکھ سکتا ہے، آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں استاد کامل۔ اور یہ لوگ چھپے رہتے ہیں، بہت مشکل سے ملتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ توسل، بیوی سے توسل کریں، بیوی مجھے استاد کامل عطا فرما۔ استاد کامل کا کیا کام ہے؟ امام زمانہ تک پہنچانا، پھر آگے کی منزلیں خود امام زمانہ علیہ السلام طے کرائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو استاد کامل ممکن ہے نہ ملے کسی کو، ہر سارے لوگ تو قوم میں نہیں رہتے، قوم میں بھی عام پتہ نہیں چلتا، مرنے کے بعد پتہ۔ آیت اللہ پہلوانی استاد کامل تھے، 18 اولیاء خدا کی تربیت کی، ہم یہی قوم میں رہتے تھے، کوئی ان کا نام نہیں سنا ہوا تھا زندگی میں، مرنے کے بعد ان کی اتنی ساری کتابیں آ گئی، یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ تو جیسے میں نے بتایا سید علی قاضی کہ اگر آپ کو استاد نہ ملے تو آپ ڈائریکٹ خدا سے درس لے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔